آپ کا سننے کا اور دیکھنے کا بہت شکریہ. آج ہمارے مہمان بہت ہی مشہور اور بہت ہی نامور جرنلسٹ امتیاز گل صاحب. امتیاز گل صاحب جی، السلام علیکم. ویلکم ٹو دا پروگرام. کوئک ان کی میں آپ کو انٹروڈکشن دوں. امتیاز گل صاحب ایک عام صحافی نہیں ہیں اور ریسرچر اسکالر بھی ہیں, ایکیڈیمک بھی ہیں. یہ اپنا تھنک ٹینک چلاتے ہیں پاکستان میں, سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز. 2007 سے انہوں نے شروع کیا تھا. ماشاءاللہ بہت ہی یہ ایک نامور تھنک ٹینک پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے اہم ترین تھنک ٹینک سمجھا جاتا ہے اور دنیا جہان میں مانا جاتا ہے. امتیاز گل صاحب نے 5 کتابیں لکھی ہیں. لیٹسٹ انہوں نے چائنا پہ لکھی ہے, آئرن بردرہڈ, اور چائنا پہ بہت گہری نظر ہے, اسپیشلسٹ ہیں. اسامہ بن لادن پہ لکھی ہے, افغانستان پہ لکھی ہے. 20 ملک سے زیادہ میں انہوں نے جا کے پیپرز پریزنٹ کری ہیں, مختلف یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے, لیکچرز دیے ہیں, کینیڈین یونیورسٹیز میں, یو ایس یونیورسٹیز میں. میرا خیال ہے میں یہاں ختم کر دوں ورنہ یہ پورا پروگرام آپ کی تعریف میں چل جائے گا. تو ان کا آج یہاں اتفاقاً کینیڈا آئے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا امتیاز گل صاحب کو ہم بلائیں اور ان سے بات کریں. امتیاز گل صاحب, تھینک یو. جی بہت شکریہ جی. مجھے تو کئی باتیں بھولی ہوئی تھیں, آپ نے یاد کروا دی ہیں. تو اچھا میرے سی وی کے حوالے سے, لیکن بڑی مہربانی آپ کی. ویری کائنڈ آف یو. امتیاز گل صاحب, ہم پاکستان سے شروع کریں گے اور سب سے پہلے جو فلڈز آئے ہیں اس کے ارد گرد جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہوا ہے, ذرا اس پہ تھوڑی نظر ڈالیے گا. دیکھیے اس میں بہت سارے ہمارے جو سیاسی اشرافیہ ہے, فوجی اشرافیہ بھی ہے, ملا کے جو لوگ ہمارے پاکستان کے گورننس کے ذمہ دار ہیں, انہوں نے یہ کہہ کے اس پہ تھوڑا سا پردہ ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ اصل میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے. کلائمیٹ چینج کا مطلب موسمیاتی ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں, بارشیں بہت زیادہ ہو گئیں جس کی وجہ سے, یا گلیشیئر جو تھے ہمارے وہ دیر سے پگھلنا شروع ہوئے. بلا شبہ یہ تو ایک وجہ ہے. دنیا بھر میں طوفان سائیکلونز آتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں تو کہتے ہیں بابا آدم نے ڈالا ہے. آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایسی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہمارے سرکاری اداروں نے, اب نام میں نہیں لیتا, اور ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں نے اپنے اختیارات کا اثر و نفوذ کا استعمال کرتے ہوئے دریاؤں کے رستے میں تجاوزات کھڑی کر دیں, بڑے بڑے پلازے بنا لیے. آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے جو کالام کے 2 ہوٹل جس طرح نیچے آئے ہیں. ایک ہنی مون ہوٹل تھا, 2010 میں بھی اسی مقام پہ یہ ہوٹل منہدم ہوا تھا سیلاب کی وجہ سے, اور اب پھر وہی کام ہوا. اس لیے کہ جب اوپر سے پانی آتا ہے وہاں بڑی تیز رفتاری سے آتا ہے, لیکن جب اس کا رستہ بند ہوتا ہے تو وہ اور زور سے آ کے ٹکراتا ہے. اس وجہ سے اب خیبر پختونخوا سے یعنی ہمارے مشرق جو شمالی علاقے ہیں وہاں سے شروع ہوا, اور دیکھتے دیکھتے اس نے کتنی تباہی مچائی ہے. اور ایک بڑے دکھ کی بات ہے, اس میں ہماری عدلیہ بھی برابر کی شریک ہے. نوشہرہ میں ایک حفاظتی دیوار بنائی گئی کوئی 5-6 سال پہلے, کیونکہ جو ہی دریائے سندھ کا لیول بڑھتا ہے تو براہ راست پانی جو ہے وہ نوشہرہ میں داخل ہو سکتا ہے. اب وہ ایک چھوٹا سا مختصر سا حصہ تھا, 2 کلومیٹر کا. وہاں پہ مالکان نے اس کے خلاف سٹے آرڈر لے لیا کہ آپ یہاں دیوار نہیں بنا سکتے. عدالت نے سٹے آرڈر بھی دے دیا. اب 2 دن پہلے جو سیلاب آیا ہے زیادہ تر پانی اسی علاقے میں گیا جہاں دیوار نہیں بنی ہوئی تھی. تو یہ ہمارے ملک میں یہ ہو گیا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی انتظامی امور میں مداخلت کر رہی ہیں. انتظامیہ جو ہے وہ پیسے لے کے NOCs جاری کر رہی ہے, اپروولز کر دیتے ہیں ایسی بلڈنگز کی, ایسی عمارات کی جو کہ نہیں ہونی چاہیے. سو اس کی وجہ سے بھی نا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے, اور اس میں میرے خیال ہے 70-80% جو حصہ ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں کا ہے. کہ ہر حکمران آتا ہے ڈیم کرتے ہیں, ڈیم ایک نہیں بناتے. حالانکہ دیکھیے نا 35-36 ملین ایکڑ فیٹ پانی مانسون کی بارشوں کی وجہ سے وہ ہر سال سمندر میں بہ جاتا ہے, سکھر سے. اب تصور کریں کہ اگر ہمارے پاس سائڈوں پہ ڈیم بنے ہوتے, جس کو آبی ذخائر کہتے ہیں, ڈیم بھی اس طرح کا نہیں جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے, بلکہ اگر ذخائر بنے ہوتے تو اس سے زیر زمین
پانی کا جو سطح ہے انڈر واٹر ٹیبل جس کو کہتے ہیں وہ بھی بہتر رہے گی, پانی بھی مہیا رہے گا, ضرورت پہ ہم وہاں سے لے سکتے ہیں, جبکہ سیلاب کا پانی بھی وہ ایبزارب کرتا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے, بہت سارے اس میں ایشوز آ گئے ہیں. بہت اچھا, دو چیزیں کہنا چلتا ہوں, پھر اسی پہ تھوڑی سی آگے بات کرتا ہوں. کالا باغ ڈیم کے آپ نے جو کہا نا, یہ 35 ملین کیوسیکس پانی سکر سے جاتا ہے, دس از ایکویولنٹ کہ 6 کالا باغ ڈیم اگر ہونا تو یہ 6 کالا باغ ڈیم اگر بنے ہوتے تو یہ پانی اس میں رہ سکتا تھا. دوسری آپ کو ایک اسٹیٹسٹک بڑی انٹرسٹنگ دوں, 1990 سے لے کر 2022 تک ہمارے ارد گرد جتنے ممالک ہیں اور افریقہ میں صومالیہ, انہوں نے اپنے پانی کو ذخیرہ کرنے کے جو ڈیمز بنائے ہیں دگنے تگنے چوگنے, کئیوں نے 400-500% زیادہ کریں. پاکستان کی وہی ہے جو 1990 میں جو تھی نا ہمارے, اتنے ہی پرسنٹیج ہے. اب انڈیا میں کوئی 450 کے قریب ڈیمز بن رہے ہیں, اس میں آبی ذخائر بھی ہیں, اس میں بجلی پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے, اور لے دے کے پھر ہمارے حکمران جو بھی حکمران آئے وہ الزام, یا ہمارے حکام خاص طور پہ الزام وہ ڈال دیں کہ بھارت ہمارا پانی چوری کر رہے ہیں. بھئی آپ اپنا پانی مینیج نہیں کر سکتے ہیں اور الزام آپ دوسرے پہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک, اس پہ میں کالا باغ پہ اگر ٹائم رہا ضرور بات کروں گا, بٹ آئی وانٹ ٹو گو ٹو دا کرنٹ فلڈس. ایک بڑا انٹرسٹنگ ہم نے فنامنا دیکھا کہ لوگوں نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ جی ہم پیسہ جو ہے وہ حکومت کو نہیں دیں گے, حکومت کے فنڈز کو نہیں دیں گے, ان کے بینک کا, ہم پیسہ دیں گے عمران خان کو. اور انٹرسٹنگلی ابھی ٹیلیتھون انہوں نے کی کل, جو پرسوں کل, اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ 5 بلین روپیز کی پلیجز ہوئی ہیں اور اکٹھا ہوا ہے. اور ابھی مجھے ایک ایئر فورس کے بڑے سینئر افسر نے ایک میسج بھیجا کہ ان کے بچے باہر تھے, وہ کریڈٹ کارڈ سے پے کرنا چاہ رہے تھے اور وہ کریڈٹ کارڈ ریجیکٹ ہو جاتا تھا. انہوں نے کریڈٹ کارڈ کمپنی سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان سے بلاکیج لگی ہوئی ہے, جتنے بھی یہاں سے اس وقت سے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹس پاکستان جا رہی ہیں وہاں سے ریجیکٹ ہو رہی ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ یہ کسی خاص وجہ سے روکی گئی, کچھ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹلی گورنمنٹ نے بینکس کے اندر یا جو بھی آپ کا گیٹ وے تھا, پیمنٹ گیٹ وے جو کریڈٹ کارڈ کا, جب عمران کی ٹیلیتھون ہو رہی تھی اس کو بلاک کر دیا. یہ تو اس طرح کی بہت ساری خبریں آئی ہیں, خود ہمارے اسلام آباد سے اس قسم کی شکایات آئیں. ہمارے دوست ہیں 3-4, انہوں نے یہ لکھا کہ وہ جب جاتے ہیں جمع کرانے کے لیے کہ بینک آف پنجاب یعنی پنجاب حکومت یا خیبر پختونخوا حکومت, تو وہاں پہ جو بینکوں میں افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ وہ پیسے چلے جائیں وزیر اعظم کے فنڈ میں. ریئلی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صاحب ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے رسید دی, میں نے رسید پہ دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا وزیر اعظم فنڈ یعنی پی ایم فنڈ. کبھی ہم نے اور آپ نے اس پہ دستخط بھی نہیں کی, دستخط بھی وہ صاحبہ اس پہ نہیں کر رہی تھی. تو یہ اگین بڑا ایک المیہ ہے ہماری سیاست کا کہ عمران خان سے کریڈٹ لینے کے لیے جو سرکاری بینک ہیں ان کو اس طرح سے کوئی ہدایات دے دی گئی ہیں کہ کوشش کریں. اب عام آدمی جاتے ہیں, اتنی پرواہ کس کو, آپ بھی جب جائیں گے میں بھی جلدی میں ہوتے کہ ہاں جی ہم نے پیسے جمع کرانے ہیں, ہم تو ہو سکتا ہے کہ رسید پہ نظر بھی نہ ڈالیں. تو یہ بالکل ایک جینوئن شکایت ہو سکتی ہے, اور اس کا اپنا یہ مذاق اڑوانے والی بات ہے جی. اس میں کوئی ان کی کوئی فتح نہیں ہوتی ہے, اخلاقی فتح, بلکہ الٹا منہ ہی کالا ہوتا ہے جو بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو ایک بھاری سوال اب یہ عمران سے, عمران کا فنامنا ہم دیکھ رہے ہیں 1996 سے. مجھے یہ سمجھائیں, اور یہ میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں کہ یہ کیا فنامنا ہے عمران کا, یہ کیا وجہ ہے کہ یہ آدمی اکیلا نکلا اور 25-26-27 سال میں اس نے یہاں تک پہنچا, ایک 2 پارٹی سسٹم کو تہس نہس کر دیا, اور ہر رنگ و نسل, خاص طور پہ عورت اور مرد, جو کہ ینگ سے ینگ, بوڑھے سے بوڑھا, غریب امیر, رورل اربن, مڈل کلاس, لوور کلاس, رچ کلاس, یہ کیا ہے؟ اس کو کین یو ایکسپلین دس فینومینا؟ دیکھیے جی, میں تو اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں اس طرح کہ میں 13 سال کا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے. وہ ایک شعور لے کے آئے تھے, غریب آدمی کو بہت ایک شعور انہوں نے دیا کہ بھئی آپ بھی برابر کے شہری ہیں. میں اس لیے ریلیٹ کرتا ہوں اس وقت کے ساتھ کہ مجھے معلوم ہے ہمارے والد صاحب ایک نجی ادارے میں کام کرتے تھے,
ہمارے گھر کے سامنے ایک ہوٹل تھا. تو یہ جب بھٹو صاحب آ چکے تھے, 5-6 مہینے گزر چکے تھے, ان کی تقریریں وغیرہ لوگوں نے سنی ہوئی تھیں. میں ایک دن حیران رہ گیا, اسکول میں تھا, 13 سال کی عمر, دیکھا کہ اس ہوٹل کا مالک اس کے سامنے ان کا باورچی جو تھا نا, اس کے ساتھ والی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا. اس بات کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس سے پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ باورچی ہے یا اسسٹنٹ ہے کچن کا, وہ آ کے مالک کے سامنے کرسی پہ بیٹھ جائے گا. اب عمران خان نے کیا کیا؟ اچھا, سو دیٹ واز ون فینومینا. میں جی اب 50 سال کے بعد پاکستان ایک اور ریولوشن میں سے, ایک انقلاب میں سے میرا اپنے خیال میں گزرا ہے. وہ یہ کہ عمران خان نے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈرل کی ہے بات, وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان آج جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. یعنی اگر پاکستان کے رول آف لا, اکنامک انڈیکیٹرز, ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے خراب ہیں, وہ ان 2 جماعتوں کی وجہ سے ہیں جو بار بار جمہوریت کا نام لے کے اقتدار میں آتے ہیں, لوٹ مار کر کے اپنے اثاثوں میں اضافہ کر کے ملک کو غریب کر کے چلے جاتے ہیں. اب یہ جو شعور ہے اس نوعیت کا کہ لوگوں کے, ان لوگوں کے جو اسٹیٹس کو کے جو ہمارے روایتی سیاسی جماعتیں ہیں, اس کے خلاف جو ایک نفرت پیدا ہوئی ہے, ان سے ایک ڈس لائک ان کے لیے پیدا ہوئی ہے, وہ اس کا صحرا جو ہے وہ کریڈٹ عمران خان کی طرف جاتا ہے. چاہے وہ مسلم لیگ سے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی سے ہیں, پی ٹی آئی کے تو ظاہر ہے ہی ہیں, ہمیں آپ کو بھی لوگ یوتھیا کہیں گے. مطلب یہ تو ویسے سلام ہے ان لوگوں کو کہ جو یہ برانڈنگ کرتے رہتے ہیں, ان لوگوں کی جو کہ ریشنل بات کریں. یعنی ہم تو سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں ایک لحاظ سے, ہم نے جو تھیریز ہیں, ریولیوشنز ہیں, ان کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے. لیکن واحد جو فینامنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ عزت کے ساتھ رہنا سیکھیں. عزت آپ کی اسی وقت ہوگی کہ جب رول آف لا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں, میں 27-25 سال کی عمر میں جرمنی آیا, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے. عام آدمی کی بھی اتنی عزت ہے جتنی ایک مرسیڈیز ایک چیف ایگزیکٹو کی ہے, یا سیاستدان سے زیادہ جرمنی میں نے دیکھی عام آدمی کی عزت ہے, اس کا زیادہ احترام ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ اس وقت کئی لوگوں کے ذہنوں میں چلی گئی ہے, اور لوگ بیچارے تڑپ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, ان کی حالت وہی کی وہی ہے. مطلب جو پٹواری عام لوگ تھے وہ ادھر کے ادھر کھڑے ہیں, یہ سیاستدان آتے ہیں, ان کے بچے, بھانجے, بھتیجے, ان کے دوست احباب, ان کی جائیدادیں بن گئی ہیں, امپائرز انہوں نے کھڑی کر دی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے عمران خان نے لوگوں کو دی ہے, اور اس نے گیلونائز کر دیا ہے لوگوں کو. اچھا, اسی کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ آپ نے بڑی بات جو جرمنی کی نا, میں آپ سے ملنے پہلے میں تھوڑا سا, اور اس پہ میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں, آپ کو بھی بہت, جو آپ نے کہا سوشل سائنٹسٹ, میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جب ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں نا, ڈیموکریسی, ڈیموکریٹک ٹریڈیشن, تو اس کو نچوڑ کیا ہے. تو تھوڑا ریسرچ کر کے کہ بھائی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی 7 پلرز آف وزڈم, جو کتاب تھی لارنس کی, تو واٹ آر دا 7 پلرز اور 8 پلرز اور 9 پلرز. تو سب سے پہلے عوام, اس کے بعد ہے ادارے مضبوط, اس کے بعد ہے رول آف لا, پھر ہے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا قانون پروسیس, پھر ہے میجورٹی کی حاکمیت لیکن مائنورٹی کی رائٹس. میجورٹی کی حاکمیت ہو لیکن جو مائنورٹی میں ہیں ان کے حقوق قائم رکھیں, ہیومن رائٹس, ہر انسان کے حقوق, کانسٹیٹیوشنل لیمٹس, ہر ادارہ اپنے دائرے اختیار کے اندر رہے, اس سے تجاوز نہ کرے, اور جو آپ والی بات ایکوالٹی آف لا فار ایوری ون. یہ اب ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں جس سے کہتے ہیں کہ ایک ملک ڈیموکریسی بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تو اس کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمیں کوئی جھگڑا نہیں فوج سے, نواز شریف سے نہیں, زرداری سے نہیں, باجوہ سے نہیں, کسی سے جھگڑا نہیں ہے. ہمیں ہے کہ بھئی پاکستان میں اگر یہ ستون ہوں گے تو پاکستان میں اکنامک ویل بینگ آٹومیٹکلی آئے گی. تو اس کو لیں, عمران کے فنومنا کو لیں, ذرا ان کو کمبائن کر کے مجھے بتائیں, از عمران ورکنگ ٹورڈز دیس اور از ہی ورکنگ ٹورڈ سم تھنگ ایلس؟ نہیں, میرا خیال ہے اس پہ تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. وہ ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ایکوالٹی یا برابری کی بات کرتے ہیں. بنیادی طور پہ جو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25 ہے وہ ہے شہریوں کے برابری کے حقوق, ایکول سٹیزنری رائٹس. اچھا, میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ 2010 میں آٹوا میں
آپ کے اس ملک کے دارالحکومت میں ایک کانفرنس تھی, میں بھی وہاں آیا. تو جو کینیڈین وزیر تھے انہوں نے آ کے کی نوٹ اسپیچ دی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو شروع لائن تھی ان کی وہ یہ تھی کہ نو ہارم ٹو دا پبلک انٹرسٹ, کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہے نو ہارم ٹو دا پبلک انٹرسٹ. اور اس میں دیکھیں جو ہمارے آرٹیکل 25 کا کو اس نے سمو دیا ایک لائن میں, نو ہارم ٹو دا پبلک, کہ عام آدمی ہم ایسے اقدامات کریں گے اینڈ وی ول ٹرائی ٹو ڈو واٹ ایور اٹ ٹیکس کہ عام آدمی کو اس کا نقصان نہ پہنچے. اسی کی وجہ سے یہاں پہ احترام بھی ہے, عام شہری کا بھی احترام ہے, قانون کا بھی احترام ہے, کیونکہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ قانون جب ضرورت ہوگی تو قانون ان کا تحفظ کرے گا, اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کسی وزیر کا بیٹا آ گیا, کسی وڈیرے کا بیٹا بیٹی آ گیا اور اس کے آگے یہ تو چلے جائیں گے جیل میں اور وہ بیل آؤٹ ہو جائے گا. پاکستان میں تو آپ بہت ساری مثالیں ہیں اس قسم کی. سو عمران خان نے یہ بات بھی, یہ شعور بھی تو پیدا کیا ہے نا, اس میں کوئی مانے نہ مانے, بھلے ہمیں جو القابات لوگ دیں, لیکن ایک بات وہ ہے جو آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی, اور دنیا کے ہر ملک میں دیکھی ہے, جرمنی ہے یا کینیڈا ہے یا امریکہ ہے, میں فرانس میں بھی ہم نے دیکھا, یو کے میں. اب دیکھیں وہاں پہ وزیر اعظم ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو فارغ کر دیتے ہیں. سر وہ ہمارے میں اس نے کووڈ میں پارٹی کی اس نکالنے سے پہلے, جی, اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ادھم مچا. بلکہ اس میں دیکھیں نا پھر وہ بار بار بات ادھر آ جاتی ہے. جو کچھ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ مثال کے طور پہ ہوا, وہ ایک ڈسٹرکٹ جج ہے, اس نے اس بنیاد پہ آج ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کی کہ جی انہوں نے ٹی وی پہ بیپر دیا تھا, اور اس بیپر میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے, واضح انہوں نے کہا کہ افواج کو انہوں نے بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کی. تو جناب اسی ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ, چاہے وہ ہائی کورٹ تھی چاہے سپریم کورٹ تھی, انہوں نے حسین نواز کی تو ویڈیو ایویڈنس تو مانی نہیں, جس میں اس نے کہا تھا کہ جی ہمارے تو یہ ایون فیلڈ کے جو فلیٹس تھے وہ ہم نے 1999 میں خرید لیے تھے, جبکہ ان کی عمریں 16-17 سال تھیں. عدالت اس ایویڈنس کو نہیں مانتی. شہباز گل کے خلاف ایک سیشن جج نے وہ ایویڈنس مان لی ہے. تو اس میں لے دے کے بات وہی آ جاتی کہ جہاں جس ملک میں اگر 2 قوانین ہوں گے, امراء کے لیے طاقتور جو ہیں ان کے لیے ایک قانون ہے, بھلے وہ جو مرضی, بھلے آئین کو بھی تہ و تیغ کر دیں, ان کو کچھ نہیں ہوگا. عام آدمی بیچارہ مرغی چوری کر لیتا ہے, 100 روپے کے اوپر وہ پکڑا جاتا ہے, 2-2 3-3 مہینے جیل میں گزارنا پڑ جاتا ہے اس کو. اچھا, یہ شہباز گل کا فنامنا بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں نے اس کے اوپر 2-3 ویلاگ کیے اپنے, آج بھی اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی رائے. شہباز گل نے صرف یہ کہا, جو کہ اس کا آخری وہ ہے کہ جی آپ غیر قانونی اگر کوئی حکم ہے تو آپ سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ یہ کریں. ہمارا جو پی ایم اے میں, میں بھی فوج تھا, اوتھ تھا, وہ اوتھ تقریباً 1.25 منٹ 2 منٹ کا اوتھ ہے. میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. 3 لائنیں ہیں, 2 لائنیں ہیں میرا خیال ہے. وہ آپ اس کو سنیں, 2 منٹ جی 19 سیکنڈ کا ہے. ہاں. وہ میں سنانا چاہتا ہوں. یہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے, اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں کروں گا, اور یہ کہ میں پاکستان کی بری فوج میں رہ کر پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا
اور یہ کہ میں بری بحری یا فضائی راستے سے جہاں بھی جانے کا حکم ملا جاؤں گا، اور یہ کہ میں اپنے متعین افسران کے قانون کے مطابق دیے گئے تمام احکامات کی تکمیل اپنی جان کو درپیش خطرات سے بے نیاز ہو کر کروں گا۔ جی یہ میں یہاں پر روکتا ہوں، آگے تھوڑا سا اور۔ اب آپ نے دو چیزیں، یہ اوتھ ہے ہمارا آئین کہ ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اور اپنے افسروں کے قانون کے مطابق دیے ہوئے احکامات کو مانیں گے۔ یہ ہمارا اوتھ ہے۔ مجھے بتائیں شہباز گل نے اور اس اوتھ میں کیا فرق ہے؟ اس میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے جی، بلکہ سپریم کورٹ نے بھی دوسرا ایک اظہر خان کیس میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ کوئی بھی آپ کو اگر غیر قانونی حکم دے آپ اس کو ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ ہاں اس میں یہ کہا کہ آپ کور نہ لیجیے گا، اس کو بہانہ نہ بنائیے گا غیر قانونی کہ جی آپ کے افسر نے آپ کو حکم دیا ہے، یہ آپ دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ تو نیورمبرگ میں بھی تھا، جی اس کو کہتے ہیں نا کہ نیورمبرگ ڈیفینس، کہ جی مجھے تو حکم ملا تھا تو میں نے اس لیے کیا۔ بالکل وہ انالوجی ایک ہی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یعنی وہاں پہ یہ بات نہیں مانی گئی تھی، پاکستان میں بھی یہ بات بالکل نہیں مانی جانی چاہیے۔ بڑا مشکل ایک سبجیکٹ آپ نے چن لیا یہ کہ پاکستان میں اب اپنے سیاسی سرگرمیاں فوجی، لیکن ہمارے ہاں تو ایکچولی معاملہ چونکہ خلط ملط ہو چکا ہے، فوج بہرحال ایک حقیقت بن چکی ہے، اس میں ہمیں میرا خیال ہے میکنزم کوئی تلاش کرنے پڑیں گے۔ اس میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کوئی ایسا طریقہ کار وضع کرنا ہوگا کہ فوج بحیثیت ایک ادارے کے ہمارے چاہے وہ گورننس ہے، دیکھیں اب زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، آپ ہر معاملے میں ان کو کھینچ لاتے ہیں۔ یہاں تھوڑا روکے جی ضرور، اس کو چلتے ہیں، بریک لیتے ہیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، then we'll come back after that. Thank you.